میں اس دعوت حق سے پیچھے ہٹوں گا یا میں اس معاملے میں کوئی لچک دکھاؤں گا کہ حق کے راستے کو چھوڑ دوں، تو بالکل ایسا نہیں. میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی ہے. آلموسٹ 48.5 سال میری عمر ہو چکی ہے. میرے کئی ایک کلاس فیلوز جو ہیں وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو مجھ سے بعد میں پیدا ہونے کے بعد فوت ہو چکے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ نے اتنی زندگی دی، اور جو ہم نے فرقوں کو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا الحمدللہ. مزید بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ اب آلموسٹ 11 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، جن میں 11ویں اٹیمپٹ جو ہے اس کے اندر ایک بندہ بھی مارا گیا ہے اور ایک پولیس والا زخمی بھی ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ تھا. پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات پچھلے آلموسٹ 18-19 سال سے جاری ہیں، ان میں ہمارے جیلم سٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پہلا دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا معاملہ کیا، اور دہشت گرد جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا. تو یہ 11 اٹیمپٹس ہیں. اور اگر آپ نظراتی کونسل نے جو میرے خلاف فتویٰ دیا 295C کے حوالے سے، اور اس میں خود سے یہ سوال کچھ اور پوچھا گیا، اور 5-6 صفحوں میں انہوں نے میری ویڈیوز میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے سارے کا سارا معاملہ کیا. حالانکہ NCCIA کی طرف سے ان کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ انجینئر صاحب کو بلائیں اور ان کو سامنے بٹھا کے ان سے کوشچن آنسر کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کی بجائے انہوں نے ون سائیڈڈ اس صرف ایک FIR کے اوپر نہیں، سارے مولویوں سے جو اعتراضات تھے وہ اکٹھے کر کے اور فتویٰ نکال دیا. اور اس میں انہوں نے جو بات ڈسکس ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کہا کہ یہ ہم کرسچنز کو بھیج رہے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. اور دیکھ لیں آلموسٹ 8-9 مہینے ہونے کو آئے ہیں، کسی کرسچن نے آفیشلی کسی آفیشیل پلیٹ فارم سے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ انجینئر صاحب نے جو ہمارے متعلق عقیدہ بیان کیا یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یا ہمارے فالوورز یا ہمارے مذہب کے چاہنے والے لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے. کسی نے بھی نہیں. یعنی ان کو اپنے اس عقیدے کے اوپر مان ہے کہ وہ جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جان دا بیپٹسٹ یعنی سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. اور ان کے بعد جو بھی دعوی پیغمبری کرے اسے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اور اینٹی کرائسٹ کو اگر آپ عربی زبان میں لے جائیں تو اس کے لیے دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم ذرا مہذب طریقے سے بولتے ہوئے اسے جھوٹا پیغمبر کہہ دیتے ہیں. اور مزید میری وجہ سے یہ لوگ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے اور کہتے ہیں نہیں، سچا پیغمبر نہیں مانتے. یعنی اگر سچا پیغمبر نہیں مان رہے تو پھر کون سا والا پیغمبر مان رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں صرف میرے بکس کے اندر انہوں نے یہ حرکت کی، اور اب تو یہ پھنس گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفتیوں نے خود مانا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اعلانیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، اور انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے اگر آپ اردو میں وہ لفظ استعمال کریں تو بڑا بھیانک ورڈ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سیدہ مریم کے اوپر انہوں نے بہتان عظیم لگایا، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں یونینیمسلی. دنیا کا کوئی یہودی ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھے جو میں نے بیان کر دیا. لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے. تو کیا عیسیٰ ابن مریم کے گستاخ کے لیے 295C نہیں ہے؟ تو یہ انہوں نے ایک تماشا بازی کی. اور دیکھیں اب حالت ان کی ہے کہ سب ان کو نظر آتی کونسل کہہ رہے ہیں. میں نے تو ابتدا کی تھی نا، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ میں نے بات اس لیے کی کہ بیسیکلی یہی علماء اس قسم کے فتوے دے کر اس قسم کے نوجوانوں کو میرے اوپر چڑھاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے پیچھے کون ہے؟ اور بھائی پیچھے یہی لوگ ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے پاس بلا کے میری ہیڈ منی رکھے اور پھر اس کو لانچ کرے. نہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں اور مجھے بار بار گستاخ رسول اور پھر بات کر کے اس میں 10 دفعہ استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو اکساتے ہیں. اور وہ جو حضرت معاذ اللہ ہیں، المعروف ناشتے والی سرکار، گلا پھاڑنے والی سرکار، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو میں بارہا یہ کہا ہے کہ یہ انجینئر ڈکلیئرڈ مجرم ہے. یعنی مولویوں نے فیصلہ کرنا ہے، حالانکہ پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کوئی شخص مجرم ہے یا نہیں ہے. مولویوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی نظر آتی کونسل کی اوقات یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہاری نظر آتی کونسل کی پیدائش سے بھی آلموسٹ کوئی 100 سال پہلے تم لوگوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، خصوصاً وہابیوں کو. حسام الحرمین کے اندر مرتد ڈکلیئر کیا،
अहकाम शरीयत के अंदर मुर्तद डिक्लेयर किया और कहा कि ये जितने वहाबी लोग हैं, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, इवन उन्होंने कादियानियों को इनके साथ जिक्र किया, शिया को जिक्र किया, नेचरी लोगों को जिक्र किया जो सर सैयद अहमद खान के मानने वाले हैं, और कहा कि ये सब के सब 1,00,000 दफा भी ज़बिया करते वक्त अल्लाह का नाम लें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद और वाजिबुल कत्ल हैं। तो आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं, तेरी नजराती कौंसल थे शाही कोई नहीं। यानी जिस नजराती कौंसल का इस्लाम ही साबित नहीं है आला हजरत के नजदीक, मेरे नजदीक नहीं, और ज़ाहिर आला हजरत से बड़े तो इनमें से कोई भी नहीं है। अब आ जाए दूसरी तरफ, अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर उलमाए देवबंद ने इंक्लूडिंग अशरफ थानवी और दर्जनों उलमा अहले हदीस को खवारिज की जमात डिक्लेयर कर चुके हैं। तो वो अहले हदीस जो खुद खारजी हैं देवबंदियों के नजदीक और आला हजरत के नजदीक वाजिबुल कत्ल और मुर्तद हैं, उनके लोग बैठ के देवबंदी और अहले हदीस नजराती कौंसिल में हमारे बारे में बात करेंगे कि ये डिक्लेयर मुजरिम है। तुम्हारा तो अपना इस्लाम साबित नहीं आला हजरत के नजदीक, मेरे ऊपर आला हजरत का कोई फतवा मौजूद नहीं है, अलबत्ता आला हजरत के फतवे तुम्हारे मुतालिक मौजूद है। तो अपने घर की खबर लें। 19 अप्रैल 2026 को हमारी एकेडमी में जो इंसिडेंट हुआ, यह दहशतगर्दी का ऐसा वाकया था कि जिसमें हमला आवर ने ना सिर्फ पिस्टल अपने साथ रखी हुई थी बल्कि इस्तेमाल भी कर डाली। इससे पहले भी एक लड़का लेकर आया था लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सका और वो गेट पर पकड़ा गया, लेकिन इसने इस्तेमाल भी की और उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, सीसीटीवी वाली भी और सीसीटीवी के बगैर जो रियल टाइम वहां दुकान पे खरीदारी करने के लिए कस्टमर्स आए थे, उन्होंने वीडियो बना के चढ़ा दी थी। इस शख्स की जो शनाख्त है वो बिलाल नाम से है और इसका ताल्लुक टीएलपी के साथ है। 2016 के अंदर इसने अपने एक टीचर को जिसका ताल्लुक शिया मकतब से था, समर अब्बास, जो सैयद जवाद नकवी साहब लाहौर वाले, उनका स्टूडेंट था, बल्कि उनकी तंजीम का वहां पर मसूल और हेड था, उसको सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिया कि इसका उस्ताद एलानिया स्कूल की ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ता था हाथ छोड़कर, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिम्नी लिखी है उसमें उसने इसका बयान नकल किया है कि चूंकि मेरा उस्ताद एलानिया हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है, इससे लोग मुतासिर होकर शिया को मुसलमान समझना शुरू हो गए हैं, इस वजह से मैं इसे कत्ल करने जा रहा हूं। ये आप इन लोगों की ज़हन की पस्ती का लेवल देख लें। मार दिया, उस वक्त ये 9वीं या 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, जेल चला गया। कबायली सिस्टम है मियां वाली में, उन्होंने इसके भाई को कत्ल कर दिया। उसके भी 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो यतीम हो गए। इसके भाई के भी छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे, वो भी यतीम हो गए। 2 जवान औरतें बेवा हो गई सिर्फ मौलवियों की वजह से। इसमें मैं कसूरवार मौलवियों को पहले नंबर पे समझता हूं, जिन्होंने ये ज़ोंबीज मजहब के नाम के ऊपर हम पे मुसल्लत किए हैं। और जब इसके भाई को कत्ल किया गया, फिर सुलह सफाई हुई, 2 साल बाद ये 2018-19 में बाहर निकल आया और उसके बाद से ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था। अल्टीमेटली अब हमें नहीं मालूम कि किसी ने इसको हायर किया है या मौलवियों की ब्रेन वॉशिंग की वजह से ये हुआ। बहरहाल जो कुछ हुआ उसके पीछे मौलवी इस एतबार से है कि उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया कि वो शख्स यहां पर आया और उसने अपने निजाम में कोशिश की कि किसी तरीके से मैं पैनिक फैलाऊं, और उसने यहां पर फायरिंग करना शुरू कर दी। और जिस बेदर्दी के साथ उसने अपना मैगजीन खाली किया, ऑलमोस्ट कोई 18-20 के करीब गोलियां, रास्ते में आप देख लें वीडियो के अंदर कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, मोटर बाइक पे लोग गुजर रहे हैं, पैदल गुजर रहे हैं, किसी को भी लग सकती थी। पुलिस वाला एक नौजवान जख्मी हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन बाकियों को भी लग सकती थी। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन नीचे इससे बड़ा नुकसान हो सकता था, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में मैं सबसे पहले तो जो उलमाए क्राइम है, यानी मुजरिम उलमा जिन्होंने ये मजहबी ज़ोंबीज पाकिस्तानी नेशन के ऊपर मुसल्लत किए हैं, उनके लिए मैसेज दूंगा कि आप इल्मी इख्तलाफ को इल्मी रहने दें। अगर आप इस तरीके से अपने बंदे मुझ पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप ये समझेंगे कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, मेरे भाई मैं तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सिर्फ कैमरा सामने रख के अपनी बात रिकॉर्ड करवाऊं और यूट्यूब पे चढ़ा दूं तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगी। इससे आपका मसला हल कोई नहीं होना। और आज की डेट तक, यानी कि 26 अप्रैल 2026 तक मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड करवा दिया है कि आप लोग आए दिन जो चूहे छोड़ते रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मीम्स बना बना के उसका जवाब देते रहते हैं। देसी फनकार टीवी पे देख ले, मेरी कोई नई वीडियो तो नहीं, पुरानी वीडियो से ही बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें हैं बयान करने को। वही चंद एक चीजें रटी रटाई हैं
اور وہ آئے دن آپ بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس دشمنی کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے کہ میری زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے اس اعتبار سے کہ میرے اوپر بندے چڑھائیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے پیچھے دلیل یہ رکھیں گے کہ میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو میرے بھائی مجھے بھی آپ کی گفتگو سے, آپ کے بزرگوں کی خدمات سے, انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا, سخت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب درباروں کے اوپر بے پردہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے گدی نشین ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں, اور وہاں پر جانے والے مرد قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں, مرے ہوئے شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجوں میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے سنڈے والے دن. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ڈیوینٹی میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. جب آپ لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کے سلطان بہو کہتے تھے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب کیا میں کوئی مجاہد ملت سلطان بہو کی قبر کے اوپر جا کے چڑھا دوں گا؟ نہیں, علمی اختلاف کریں گے. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا باول حق بیڑا تک, بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر ایک شخص کو جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا امتی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بندے چڑھا دیں گے؟ اور خصوصاً بریلوی علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے اس حوالے سے کہ آج قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر قادیانی بڑے سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں حنفی طریقے پہ, یعنی وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, چونکہ غلام احمد قادیانی حنفی تھا نا, جس طرح بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں. ان کے اوپر کوئی بندہ آج تک انہوں نے نہیں چڑھایا اور نہ چڑھانا چاہیے. لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو, کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے, تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے, بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی, ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں, ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں, جذباتی طور پہ, علمی طور پہ نہیں. علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھیں, اور جس کا موقف وزنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پبلک میں پذیرائی پائے گا. اس قسم کی حرکتیں کرنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ علمی طور پر یہ جنگ ہار چکے ہیں, اسی لیے آپ اس قسم کی ذلیل حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قالو, تو وہ بولے, حرقوہ, جلا ڈالو اسے, وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے معبودوں کی, یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ ان کا دشمن ابراہیم آ چکا ہے, ابراہیم کو جلا دو تاکہ یہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچائے. اندازہ کریں مت ایسی ماری ہوئی ہے, معبودوں نے تمہیں بچانا تھا اور تم معبودوں کو بچانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے لگے ہو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرو. جیسا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, پاکستان کی حفاظت یہ کر رہے ہیں, پلوں کے اوپر بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں. جب دہشت گردوں نے ان کے مزارات کے اوپر بم پھوڑے, پھر یہ پریس کلب کے سامنے آ کر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تحفظ اولیاء کانفرنس, یہ سیم ہے, یہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ بھی, بلکہ اس سے بڑی چیز ہے, وہ تو معبود تھے ان کے. تو بھائی جن اولیاء کی حفاظت کے لیے آپ کو کانفرنس کرنی پڑے پریس کلب کے باہر, تو وہ آپ کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو.
اب اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. دیکھیں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں آ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ ماری اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. اگر پیغمبر کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا نا اللہ کے اذن کے بغیر تو باب دشائی کوئی نہیں. قلنا, اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرمایا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے, بس اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ اس کی تپش کو محسوس نہ کریں اور ایک نارمل ایکسپیرینس ان کے اوپر ہو. ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور وہ بن گئی. صحیح بخاری میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے, وہ ہمیں کافی ہے. اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. اسی لیے ہم نے صبح شام کے بلو کارڈ میں یہ وظیفہ ڈالا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کی غزوہ خندق کے موقع کے اوپر, تو مسلمانوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز. خندق کے موقع پر بھی احد کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کا وظیفہ یہی ہوا کرتا تھا. ایک اور وظیفہ بھی جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم میں آیا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. وہاں پہ بھی الفاظ ہے کہ مشکل اور پریشانی میں آپ یہ وظیفہ پڑھتے تھے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور تیسرا وظیفہ جامع ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کی دعا جو اس میں آگے چل کر آئے گی اسی صورت کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی, لیکن اس چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹھنڈی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع فرمایا. باقی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے, احادیث میں تو ہمیں نہیں ملا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. اور یہ ان لوگوں کے پلیٹ فارم سے بیان ہوتی ہے جو بزرگ بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اندازہ کریں, خود سناتے ہیں یہ واقعہ اسرائیلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں خود سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر خود سے آئے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو میرے حال سے بہتر واقف ہے, تو میں تمہاری مدد بھی نہیں لوں گا. ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی, اللہ سے مدد مانگی ہے. تو تم تو عبدالقادر جیلانی سے مانگتے ہو بھائی. اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اے اللہ تجھی کو پوچھیں تجھی سے مدد چاہیں. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی در مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, مجھے تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں. قرآن میں ترجمے میں اللہ کو پکارتا ہوں اور باہر جو ہے قرآن سے نکل کے عبدالقادر جیلانی کو. یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی برکت سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اور انہوں نے تو ارادہ کیا تھا چال چلنے کا, ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, تو ہم نے انہی کو ناکام کر دیا ان کی اس پلاننگ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ, اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس سرزمین کی طرف. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, وہ سرزمین کے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہان والوں کے لیے, یعنی سرزمین شام, اس کی طرف رہنمائی کرتی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کے طور پر عطا فرمائے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا. آخری عمر میں جا کے اولاد ہوئی, 87 سال عمر تھی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 99 ایئرز کی ایج تھی تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا, 12 سال کی عمر تھی.
اور جو اسحاق علیہ السلام ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے بھی بعد پیدا ہوئے، پھر ان کی بھی آگے سے اولاد یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی دیکھا، یعنی پوتے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، یعنی 100+ عمر ہوئی ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کے سب لوگوں کو صالح بنایا تھا۔ پہلا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آیت 258 میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اس کی ملوکیت کو، کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا، تو وہ اللہ نے حکومت تو فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، اور اللہ نے حکومت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی دی، لیکن زمین اسمان کا دونوں طرف اللہ نے حکومتیں دی۔ سورہ ال عمران میں آیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے حسین ابن علی، اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے یزید ابن معاویہ۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں، اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے، کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے، اور کسی کو حکومت دے کے 4 سال کی قیامت تک کے لیے لانتے اس کا مقدر ہو جائے یزید ابن معاویہ۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، ایمان لا اس رب کے اوپر۔ قال انا احیی وامیت، اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا، لیکن اگے کہانی کرائی، جس طرح مولوی بھی کہانی کرا دینے، آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں، وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہ کہانی کرائی، اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی، لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا، اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے۔ اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا، لیکن اب 2 طریقے ہیں، ایک تو ہے کہ اب ایک جاہل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار چھوڑو اس ٹاپک کو، اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی، کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا، کیونکہ وہ اب اپنے اس جاہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا۔ تو جب کوئی شخص جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پھکی والی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا کہ پر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین، جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے۔ میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے زمین ساکن ہے کے حوالے سے، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن ہے اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ جی سورج تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، تو اس پہ میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھئی آج بھی امریکن اخباروں کے اوپر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہو جاتا، تو پھر امریکہ کو بھی نہیں ابھی تک پتا کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا، تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کر رہے ہیں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آبزرویشن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر۔ اس کے جواب میں کہاں سے نکال سکتا تھا وہ؟ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا، آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے، وہ یہ کر لیتے تھے، جی وہ بسم اللہ پڑھا ہو تو جناب سمندر کے اوپر چل پڑے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے، ایک نالا عبور کر کے بتا، اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے، تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا، تو آ جائے۔ اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب
انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے, 40,000 سے زیادہ مجمع سامنے موجود ہے, ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی, احمد آباد کے اندر. جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا, اولیاء کی سرزمین ہے, تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے. اور وہ قصہ موسیٰ اور خضر بیان کر رہے ہیں اس کو, اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نا اینڈ پہ پہنچے ہیں وہ. اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئرنگ کی ہے, اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ سپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے, ابھی کھڑا ہو جائے, جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں. لیکن جملہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے. تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ بھئی تو چھڑا لان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے, میں بھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں. واقعہ قرآن سے حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو, قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کے اس واقعے کو, کون ہے جو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں. ابھی کھڑا ہو جائے, جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں. 40,000 کے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں. تخت بلقیس کو چھوڑ دیں, امام کعبہ کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ, اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے, تو کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ. ویسے کیتی سیاحگی کو نکلوتا. تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں, یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ باذن اللہ آیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کافر ہکا بکا رہ گیا, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو. یعنی ہکا بکا رہ گیا, گل پھر بھی کوئی نہیں منی. جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے لکھے ہے, دکھا دو پھر, ہیں مندے پھر بھی کوئی نہیں. تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے. کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہماری کتابوں میں, تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا, اب نہیں دکھاتا. میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں, پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا؟ آپ یہ مان لیں گے غلط کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے. اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ ہکا بکا رہ جانا ہے, یہاں کسی کو والا بتا دینا, وہ مولوی کے پاس جانا نا, کہتے ہیں اے کنے دسے تو وہ جواب دے دو کنے دسے تو. ٹھیک ہے, تو جو اس طرح ہکے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو ملنی ہے, لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی. آپ کا کام صرف بتانا تھا. حضرت ابراہیم نے بھی دیکھیں بتایا, اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ. حل اتاک حدیث موسیٰ, اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ, جبکہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا. یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں, سورۃ الاعراف میں اور کئی سورتوں میں, بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں. تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو, میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں. پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی, اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا. سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے. آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں تو وہ دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں, کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں, کوئلے لے آتے ہیں. تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی, جو سورہ قصص میں اور سورہ اعراف اور باقی سورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے. وہ آگ نہیں تھی, وہ آگ معلوم ہو رہی تھی. تو جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طویٰ کی مقدس وادی میں. اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون کی طرف, انہ طغیٰ, وہ بہت سرکش بن چکا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے, لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت ہوئے. فقل هل لك الى ان تزکا, پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں, تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف. تو سرکش ہو چکا ہے, تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں, تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دکھائی. 2 بڑی نشانیاں
سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھی دو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے. انبلیویبل چیز ہے یہ, سائنٹیفکلی امپاسبل ہے, یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے, عقل کو عاجز کرنے والی چیز. اور دوسرا, وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے, یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا, حد نگاہ تک روشنی. کبھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا. یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں. تو اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی, اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا, انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی, انہوں نے اپنا عصا پھینکا, وہ ساری رسیوں کو, جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی, نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل گئی. تو جادوگر تو فوراً ایمان لے آئے, ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا. اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے, تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا ہے. دیکھیں کیا کدھر کی بات کدھر لگا دی. جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر, جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ لیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا, بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے. فحشر فنادا, پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی, اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا, وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے, فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے, روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے, اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے, حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ٹائٹلز تھے, فرعون 1, فرعون 2, فرعون 3, اس طرح نسل در نسل. ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے, یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں, سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا وہ کلیم کرتا کہ سارا اختیار میرے پاس. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا, کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ ہے, میں یہ کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے, باقی سب کچھ کر رہے ہوتے. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا, اس کو ایسے کر دوں گا. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب. نعوذ باللہ. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا, جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج بھی, اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا تھا نا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں, سب جگہ میری حکومت ہے, تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے جس کی زبان میں؟ بولے اعوذ باللہ. پھر اللہ تو اللہ ہے نا جی. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے, نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ پیچھے اللہ ہے نا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں. عذاب کیا آیا؟ سمندر میں غرق کر دیا گیا, اپنی قوم کے سمیت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. وہ جو ہدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تشریح آئی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی آیا ہدی للمتقین. قرآن ہدایت تو سب کے لیے, ہدی للناس آیا قرآن میں, ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے, لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ہدی للمتقین ہوگا. اور ہدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا, جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, میرا اوریجن کیا ہے, میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے, جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے,
ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا, تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں. اور یہاں پہ بھی آیا ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشا, جو ڈر جائے, جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. اچھا, اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملنی. اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے, قرآن نے صرف دعوت دینی ہے. اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے, دنیا کی ساری کتابیں الہامی مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے. دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں, اگر آپ گمراہی پہ اتر آئے سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے, ساری کتابیں مل کے نہیں دے سکتے. اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو اس کو ہدایت مل جائے گی, اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی. اور جو ہدایت کا طلبگار ہو چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو اس کو ہدایت مل جائے گی, لیکن اس کے آقا ابو جہل کو, جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے, حکمت کا باپ, سب سے جینیس بندہ عرب کا, اسے بات نہیں سمجھ آئی, اس کے غلام کو یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آ گئی. اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں, نبی تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی. تو فخریہ کہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے نہیں, تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے, خود ہی دوزخ میں جاؤ گے. یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا, او جی آپ جو مرضی قرآن حدیث سے بیان کریں, ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے, اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے, پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑی نہیں ہونی چاہیے. قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے, ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں, حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا, تو کہتے ہیں بات ہی نہیں سننی. کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سننے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے, اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے, تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا. میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کیا ہے. اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتبہ فکر, ہمیں جنتی گروہ ہمارا ہے, تو ان کو تو فخریہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھیں, ہماری ہر بات قرآن سے ثابت ہوگی. اس کی بجائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں ہی سر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ ہے. البتہ وہ آپ اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی, سر بلی نہیں غائب ہوگی, تھوڑی دیر بعد آپ کی گیچی مروڑ لے گی. موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, یہ قیامت کی, اس میں قیامت مضمر ہے.